بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 24 کرتے ہیں. لیسن نمبر 24 آپ کا بہت زیادہ ایزی ہے اور اس میں سے آپ لوگوں کو کوئی ایک آدھ جو ہے نا وہ کنسیپچول کوسچن آپ لوگوں کو ضرور آتا ہے، چاہے شارٹ میں آئے چاہے لانگ میں آئے. اور اوور آل اس میں ڈیفینیشنس بھی کافی ساری ہیں. خیر ہم لوگ پہلے پی پی ٹیز میں سے ڈیفینیشنس کر لیں گے. آپ لوگوں کے سارے ایم سی کیوز سارے پی پی ٹیز میں سے کلیئر ہو جائیں گے. مزید ہم لوگ ہینڈ آؤٹ کی طرف چلیں گے، تو جو چیزیں پی پی ٹیز میں نہیں ہیں اور وہ ہینڈ آؤٹ میں ہیں صرف میں وہ آپ لوگوں کو ہینڈ آؤٹ میں سے بتاؤں گی. باقی آپ نے لیکچر کو سن کے ہینڈ آؤٹ کو ہی جو ہے نا ایک دفعہ آپ لوگوں نے ریڈ کرنا ہے، تو آپ لوگوں کو ساری سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. مزید دوسرے سبجیکٹس کے لیکچرز کے لیے آپ ہمارا چینل پہ جا کے ہوم پیج آپ لوگ وزٹ کریں، وہاں پہ پلے لسٹ کا آپشن ہے، اس میں جائیں اور آپ لوگ وہاں سے اپنی مرضی کی پلے لسٹ لے سکتے ہیں. آپ لوگ چینل لیکچرز جو نا آپ لوگ سن سکتے ہیں. ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف. سوشل موبیلٹی کو ہم لوگ آج ڈیفائن کریں گے. سوشل موبیلٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ موبیلٹی کا مطلب ہوتا ہے موومنٹ. ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے پہلے بات کی تھی نا، ہماری سوسائٹی کے اندر مختلف کلاسز ہوتی ہیں، مختلف سٹیٹس ہوتے ہیں، اسٹریٹیفیکیشن ہوتی ہے، درجہ بندی ہوتی ہے نا. تو ایک جو ایک لیڈر ہوتی ہے، یوں سمجھیں ایک سیڑھی کی طرح نا. ایک بندہ وہ جو ایک کام نچلے درجے پہ کھڑا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ ساری زندگی وہیں پہ کھڑا رہے گا، وہ اپ ورڈ بھی موو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو ایک ہائی سٹیٹس کا بندہ ہے وہ ڈاؤن ورڈ بھی آ سکتا ہے. تو یہ جو ہوتے ہیں نا اپ ورڈ موو کرنا، ڈاؤن ورڈ موو کرنا، پروگرس زیادہ کرنا یا نیچے آ جانا، غریب ہو جانا، یہ ساری کی ساری سوشل موبیلٹی ہوتی ہے. ایک کلاس سے ایک سٹیٹس سے دوسری کلاس یا دوسرے سٹیٹس کی طرف موو کرنا، چاہے اپ ورڈ موو کریں چاہے ڈاؤن ورڈ موو کریں، یہ سوشل موبیلٹی ہوتی ہے. اچھا، سب سے پہلے ہم لوگ تھوڑا اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. سوشل موبیلٹی ریفرز ٹو دا موومنٹ آف انڈیویجولس اور گروپس بٹوین ڈفرینٹ سوشل پوزیشنز اور کلاسز ان سوسائٹی اوور ٹائم. یعنی کہ سوشل موبیلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی انڈیویجولس یعنی کہ انسان یا مختلف گروپس مختلف سوشل پوزیشنز میں یا کلاسز میں جو موو کر رہے ہوتے ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ، اس کو ہم لوگ سوشل موبیلٹی بولتے ہیں. اس میں مختلف چیزیں آ جاتی ہیں. کسی کے سوشل سٹیٹس میں اگر چینج آ گیا، کسی کی ایجوکیشن میں چینجز آ گئے، تو بھی وہ سوشل موبیلٹی کہلاتی ہے. کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا ایک بندہ، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے سوسائٹی میں موو کیا. کسی کی انکم بڑھ گئی، انکم بہت زیادہ ہے، سوشل موبیلٹی ہو گئی. اس کے علاوہ کوئی اچھا ایسا آکوپیشن ملا جو کہ جس میں پریسٹیج بہت زیادہ ہے، نام مرتبہ بہت زیادہ ہے، تو وہ بھی سوشل موبیلٹی میں آ جاتا ہے. اب سوشل موبیلٹی اپ ورڈ بھی ہو سکتی ہے، ڈاؤن ورڈ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ انٹر جنریشنل بھی ہوتی ہے. یہ کیسے ہوتی ہے اس کو ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں. 3 طرح کی سوشل موبیلٹی ہوتی ہے. اپورڈ سوشل موبیلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انڈیویجولز یا گروپس اگر لوور سوشل پوزیشن سے ہائر کی طرف جاتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں اپورڈ سوشل موبیلٹی. ٹھیک ہے، ڈاؤنورڈ سوشل موبیلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے انڈیویجولز یا گروپس ہائر سوشل پوزیشن سے لوور کی طرف آ گئے تو وہ ڈاؤنورڈ موبیلٹی ہے. یعنی کہ ایک ہائی سٹیٹس کا بندہ، اس کا جو ہے نا اس کو بہت زیادہ اتنا زیادہ خسارہ ہوا ہے کہ وہ مڈل کلاس میں آ گیا، تو وہ ڈاؤنورڈ سوشل موبیلٹی ہے. انٹر جنریشنل سوشل موبیلٹی کیا ہوتی ہے کہ آپ جنریشن گیپ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک جو جنریشن تھی وہ کہاں تھی اور اگلی جو بچے ہیں نا ان کے اگلی جو جنریشن ہے وہ کہاں ہے. یعنی کہ پیرنٹس کا اور بچوں کا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو سوشل سٹیٹس میں چینج آتا رہتا ہے اس کو ہم لوگ انٹر جنریشنل سوشل موبیلٹی کہتے ہیں. فار ایگزامپل اگر پیرنٹس اگر مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا، بچے کی بہت زیادہ اچھی جاب ہوئی، ایک ہائی سٹیٹس تک اس نے اچیو کر لیا، تو وہ پیرنٹس کا مڈل کلاس ہونا اور لیکن جو بچہ ہے اس نے موبیلٹی کی ہائی سٹیٹس کی طرف، تو یہ ایک انٹر جنریشنل سوشل موبیلٹی ہوتی ہے کہ آپ بچوں کا کے پیرنٹس کے ساتھ کمپیریزن کر کے آپ لوگ موبیلٹی دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ سوشل موبیلٹی میں ہم لوگ اگر عورت کو دیکھیں، سوشل موبیلٹی کو پہلے ٹریڈیشنلی تو زیادہ تر اور مردوں کے اوپر ہی فوکس کیا جاتا تھا، لیکن اب زیادہ تر انٹرسٹ یہ گرو کرتا جا رہا ہے کہ عورت کے بارے میں بھی اسٹڈی کیا جانا چاہیے کہ وہ کیسے سوسائٹی کے اندر موبیلٹی اس کی کیسے ہوتی ہے. پہلے عورت کی طرف جو ہے نا وہ توجہ نہیں دی جاتی تھی، یہی کہا جاتا ہے. خیر زیادہ تر ہوتا ابھی ایسے ہی ہے زیادہ تر کہ جو ہسبینڈ کا جو ایک سٹیٹس ہوتا ہے نا وہی عورت کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ خود اندازہ لگا لیں کہ اگر مڈل کلاس فیملی میں اگر کسی ہائی کلاس فیملی سے اگر عورت بیاہ کے جاتی ہے تو اس کا پھر جو سٹیٹس ہے نا اس کو، کیونکہ ہسبینڈ کا مڈل کلاس والا ہوتا ہے تو اس کو پھر مڈل کلاس ہی اس کو جو ہے نا وہ سٹیٹس دیا جاتا ہے.
عورتیں جو ہے نا سوسائٹی کے اندر ان کی موبلٹی بہت زیادہ لمیٹڈ ہوتی ہے, زیادہ وہ سوسائٹی کے اندر ان کی سوشل موبلٹی نہیں ہوتی, اور یہ مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ اس چیز کو افیکٹ کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جینڈر کی بیس پہ ڈسکریمنیشن بہت زیادہ ہوتی ہے, عورتوں کو جو ایجوکیشن تک ایکسیس ہے وہ ان کو نہیں دی جاتی, لمیٹڈ ہے بہت زیادہ. کیریئر بنانے کی اپرچونیٹیز عورتوں کے پاس کم ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ایک تو چھوٹی عمر میں شادی کر دی جانا, اور پھر شادی کے بعد اور جو ہے نا وہ پرابلمس ہوتے ہیں عورتوں کو, وہ نہیں اس طرح سے کیریئر بنا پاتی. اور جینڈر رولز اور ایکسپیکٹیشنز, عورتوں کے ساتھ امیدیں بھی بہت زیادہ لگائی جاتی ہیں. ان کے رولز دیکھیں, ان کی جو ہے نا وہ ایک طرح سے رسپانسبلٹیز تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. ہسبینڈ کو بھی سنبھالنا, گھر کو بھی دیکھنا ہے, گھر کے کام کاج بھی کرنے ہیں, اور بچوں کی پرورش بھی کرنی ہے. یہ سارے تو مختلف قسم کے جینڈر رولز, یہ بھی ایک چیز ہے کہ جس کی وجہ سے عورت جو ہے وہ سوسائٹی میں زیادہ موبلٹی نہیں کر سکتی. پاکستان میں ویمن سوشل موبلٹی میں کے اوپر نا زیادہ تر کلچر کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے, اور دوسرا ہمارے مذہب کا بھی. خیر مذہب جہاں پہ ریسٹرکشنز لگاتا ہے وہ تو ٹھیک ہے بالکل بات, اور یہ چیز جو ہے نا لمٹ کر دیتی ہے عورت کی موبلٹی کو, کلچر بھی اور ریلیجن بھی, ٹھیک ہے. اور تیسرا مین فیکٹر یہ ہے کہ لڑکیوں کو جو ہے نا وہ ایجوکیشن کے معاملے میں تھوڑا ان کو پیچھے رکھا جاتا ہے, ریسٹرکشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں, ایجوکیشن تک وہ ایکسیس نہیں حاصل کر سکتی. کیریئر کی اپرچونیٹیز میں بھی ان کو جو ہے نا وہ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے سوشل لیڈر میں عورت جو ہے نا وہ ہمیشہ پیچھے ہی ہوتی ہیں. اس کے بعد سوشل موبلٹی کے پیٹرنز کی بات کرتے ہیں, کس طرح سے سوشل موبلٹی ہوتی ہے. ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں سوشل موبلٹی کے, جو سوسائٹیز کے حساب سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتے رہتے ہیں. اچھا, ایک ہوتی ہے اسٹرکچرل موبلٹی. اسٹرکچرل موبلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے سوشل سٹیٹس میں چینج آنا, اور وہ اس وجہ سے آنا کہ سوسائٹی کا اسٹرکچر چینج ہوا ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ سوسائٹی کی فار ایگزامپل سوسائٹی معاشی طور پہ بہت مضبوط ہو گئی ہے, تو امپلائمنٹ کے چانسز زیادہ ہوں گے, لوگ زیادہ روزگار حاصل کریں گے, ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہوگا کہ اچھا کمائیں گے, اچھا کھائیں گے, اسٹیٹس تو ظاہر سی بات ہے پھر چینج ہونا ہی ہے. اسی طرح سے سوسائٹی کا اسٹرکچر اگر خراب ہو جاتا ہے, ان امپلائمنٹ بڑھ جاتی ہے, اس کی وجہ سے بھی سوشل اسٹیٹس لوگوں کا پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح سیاست کے حوالے سے بھی پولیٹیکل چینجز کی وجہ سے بھی یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جیسے سوسائٹی کا اسٹرکچر چینج ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے, تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ سوسائٹی کے اسٹرکچر کی وجہ سے جو موبلٹی ہوتی ہے, چاہے اپ ورڈ ہو چاہے ڈاؤن ورڈ ہو, وہ ساری اسٹرکچرل موبلٹی کے اندر آتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک ہوتی ہے ایکسچینج موبلٹی. ایکسچینج موبلٹی کا مطلب ہوتا ہے وہ سوشل موبلٹی, اس کو ہم لوگ زیرو سم گیم بھی بولتے ہیں. زیرو سم گیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ اپورڈ جو ہے نا وہ اس کی موبلٹی ہوتی ہے نا, وہیں پہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں کسی دوسرے بندے کی ڈاؤن ورڈ موبلٹی بھی ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو یہاں پہ ایگزامپل دیتی ہوں کہ ٹیکنالوجی جیسے آئی ٹی سے ریلیٹڈ, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ دیکھا جائے تو جن لوگوں کو آئی ٹی پہ زیادہ عبور حاصل تھا, ان کو زیادہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ شعبوں میں ظاہر سی بات ہے, جب اس میں ایسی جو ہے نا وہ جاب کیٹیگریز تھیں جن کو صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو آئی ٹی میں جو کہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں, تو جو ایکسپرٹس تھے ان کو رکھا گیا, ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہوا کہ اپ ورڈ جو ہے نا وہ موو کر گئے. اسی طرح سے اگر دیکھا جائے آئی ٹی کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بے روزگار بھی کر دیا گیا, کیونکہ بہت سارے ایسے کام تھے جو کہ پہلے لوگ ہاتھ سے کرتے تھے, ٹھیک ہے, یا یوں سمجھ لیں کہ جو کہ مینولی انسان بیٹھ کے کرتے تھے, وہ اب آئی ٹی کی وجہ سے وہ کام آٹومیٹکلی کچھ لوگ اس کو زیادہ کام کر لیتے ہیں کمپیوٹر کی وجہ سے آسانی سے, تو کچھ لوگوں کو بے روزگار کر دیے گئے, تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ ڈاؤن ورڈ ان کی جو ہے نا وہ موبلٹی ہو گئی. تیسری ایک اور موبلٹی ہوتی ہے اسٹیٹس اٹینمنٹ موبلٹی. یہ وہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو سوشل موبلٹی حاصل ہوتی ہے انسان کو, وہ انسان کی اپنی ایجوکیشن, اپنے سکلز, اپنی اچیومنٹ کی وجہ سے بھی ہوتی ہے, اور ساتھ ساتھ اس کے فیملی کا بیک گراؤنڈ اور اس کے سوشل نیٹ ورکس بھی بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. یہ اسٹیٹس اٹینمنٹ موبلٹی یہ ہمیشہ زیادہ تر فائدہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کے ہاتھ میں زیادہ پاور ہوتی ہے, فیملی بیک گراؤنڈ ان کا صحیح اچھا ہوتا ہے, رشوت وغیرہ دے دلا کے اور سفارشیں وغیرہ کروا کے تو ایک اچھے طریقے سے اپنے بچوں کو ہائر اسٹیٹس تک پہنچانا, تو یہ وہ سوشل موبلٹی ہوتی ہے جو کہ ہم لوگ جو ہے نا اس کو اسٹیٹس اٹینمنٹ موبلٹی کہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی موبلٹی دو طرح کی ہوتی ہے, اسٹرکچرل موبلٹی بھی ہوتی ہے اور انڈیویجول موبلٹی بھی ہوتی ہے. اسٹرکچرل موبلٹی کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر سوسائٹی کے اندر چینجز آئی ہیں, سوسائٹی کے اسٹرکچر کے اندر, چاہے اس کے معاشی طور پہ یا پولیٹیکل طور پہ, یا سوسائٹی کے اندر اگر ٹیکنالوجی بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے, اس کی وجہ سے جو بھی سوشل موبلٹی ہوگی اس کو تو ہم لوگ اسٹرکچرل موبلٹی بولتے ہیں. ایک ہوتی ہے انڈیویجول موبلٹی.
یہ وہ ہوتی ہے کہ اگر کسی بندے کا سوشل اسٹیٹس جو ہے نا وہ چینج ہوا ہے اور وہ اس کی اپنی ایفرٹس، اپنی ایجوکیشن اور اپنی اچیومنٹس کی وجہ سے چینج ہوا ہے تو اس کو پھر ہم لوگ انڈیویجول موبلٹی بولیں گے. اس کے بعد اسٹرکچرل موبلٹی زیادہ تر ہوتی ہے اس وجہ سے کہ اگر سوسائٹی کے اندر اکنامک یا جو ہے نا وہ سیاسی طور پہ ایسی پالیسیز بنی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے زیادہ مواقع فراہم، ان کو جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے نا ان کو مواقع مل گئے ہیں اسٹرکچرل موبلٹی کے، تو یہ وہ وہاں پہ موبلٹی ہوتی ہے. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہ زیادہ تر ان سوسائٹیز میں ہوتی ہے جو کہ ڈیموکریٹک سوسائٹیز ہوتی ہیں جہاں پہ ایکویلٹی کا تصور زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو پالیسیز بنائی جائیں گی اس کے حساب سے سب کو ایک طرح سے ہی برابر ہی ان کو ٹریٹ کیا جائے گا نا. تو اسٹرکچرل موبلٹی وہاں ہوتی ہے ان سوسائٹیز کے اندر جو کہ ڈیموکریٹک سوسائٹیز ہوتی ہیں جہاں پہ ایکویلٹی زیادہ ہوتی ہے. اس کے برعکس اگر ہم لوگ انڈیویجول موبلٹی کی بات کریں تو انڈیویجول موبلٹی کو آپ لوگ لنک کرتے ہیں انسان کی اپنی ایجوکیشن، اس کی ٹریننگ اور اسکلز کے ساتھ. انڈیویجول موبلٹی ان سوسائٹیز میں ہوتی ہے جو کہ میرٹ بیسڈ سوسائٹیز ہوتی ہیں، جو کہ میرٹ پہ زیادہ بلیو کرتی ہیں، جس کی زیادہ ایجوکیشن، زیادہ ٹریننگ، جس کے پاس زیادہ اسکلز، اتنی ہی زیادہ اس انسان کی موبلٹی سوسائٹی کے اندر ہوتی ہے. اس کے بعد ڈاؤن ورڈ موبلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انڈیویجولز کا اور گروپس کا ہائر سوشل پوزیشن سے لوور کی طرف موو کرنا، یہ ڈاؤن ورڈ موبلٹی ہوتی ہے. اس کے پیچھے بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں. کسی کی جاب کا چلے جانا، معاشی طور پہ پسماندگی آ جانا، اس کے بعد انسان کے اپنے ہیلتھ ایشوز بھی بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. اور اگر کسی کے ساتھ سوسائٹی میں کلچرل بیسس پہ یا سماجی طور پہ اگر اس کے ساتھ تفریق کی جائے تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ وہ ڈاؤن ورڈ موبلٹی وہاں پہ ہوتی ہے. ڈاؤن ورڈ موبلٹی کے بہت زیادہ نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں کسی بھی انسان کے اوپر، اس کی فیملیز کے اوپر. ایک تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انکم انسان کی جو ہے نا وہ کم ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ انسان جو ہے وہ سٹریس میں بھی جا سکتا ہے. مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ بھی پرابلمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈاؤن ورڈ موبلٹی کی یہ والی جو ہے نا وہ نیگیٹو امپیکٹس ہوتے ہیں. اس کے بعد پاکستان میں ہم لوگ سوشل موبلٹی کی بات کرتے ہیں. پاکستان وہ سوسائٹی ہے کہ جس میں معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ اور ثقافتی طور پہ بہت زیادہ انیکوالٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ برابری نہیں ہوتی اتنی زیادہ. اس کی وجہ سے ہمارے پاکستان کے جو شہری ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. یہاں پہ پاکستان میں سوشلی موبائل یا موو کرنا جو ہے نا وہ ایک بہت ہی مشکل چیز ہے. ایجوکیشن یہاں پہ ایک کی فیکٹر ہے ہمارے ہاں سوشل موبلٹی کا، لیکن ایجوکیشن تک بھی ایکسیس حاصل کرنا بہت زیادہ لمیٹڈ ہے، خاص طور پہ عورتوں کے لیے. اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں، مارجنلائزڈ گروپ ہوتے ہیں، پسماندہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے ایجوکیشن تک ایکسیس حاصل کرنا بالکل ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ گھوم پھر کے بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جن لوگوں کے پاس زیادہ ریسورسز ہوتے ہیں، جو زیادہ پاورفل ہوتے ہیں، اچھی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، اور پھر سے گھوم پھر کے جو ہے نا موبلٹی بھی انہی کی زیادہ ہوتی ہے. جو پور ہوتے ہیں ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے سوسائٹی میں موو کرنا. اس کے بعد انکم کے معاملے میں، دولت کے معاملے میں انیکوالٹیز ہوتی ہیں. یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے اپ ورڈ سوشل موبلٹی اگر کوئی حاصل کرنا چاہے تو. زیادہ تر جو کنٹریز ہوتی ہیں جیسے ہماری یہ کنٹری ہے، یہاں پہ ہمارے ملک کے زیادہ تر جو ریسورسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ ایلیٹس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، جن کے پاس زیادہ طاقت ہوتی ہے، پاورفل لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے بھی ہے کہ سوسائٹی میں اپ ورڈ موو کرنا ہمارے یہاں بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں ڈسکریمنیشن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، جینڈر کی بیس پہ، مذہب کی بیس پہ، نسل کی بیس پہ. اس سے بھی پاکستان کے مختلف گروپس ہیں جن کے اوپر جو سوشل موبلٹی کے معاملے میں ان کے اوپر بہت زیادہ لمٹس ہیں. غریب کا بچہ اوپر زیادہ نہیں جا سکتا کیونکہ اس کے پاس اتنی پاور نہیں ہوتی، اس کے پاس اتنے زیادہ سوشل نیٹ ورک نہیں ہوتا، اسٹرانگ اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا. ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے اس کو بہت زیادہ. پاکستان کی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سیاسی طور پہ تو یہ بہت زیادہ انسٹیبل ہے، اسٹیبلٹی نہیں ہے اس کے اندر، کرپشن بہت زیادہ ہوتی ہے، ہمارے ہاں انسٹیٹیوشنز بھی بہت زیادہ ویک ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک بیریئرز ہیں ہمارے ہاں سوشل موبلٹی کے لیے. تو یہ تو ہماری پی پی ٹیز. اب ہم لوگ ذرا ہینڈ آؤٹ کی طرف چلتے ہیں تو اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے میں آپ لوگوں کو وہ بتا دیتی ہوں. سب سے پہلے ڈیفائننگ سوشل موبلٹی. یہ وہی چیز ہے جو میں آپ لوگوں کو پڑھا چکی ہوں، اس کو ہم لوگ دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں گے. سوشل موبلٹی کی ٹائپس کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے ایک ہوتی ہے انٹر جنریشنل موبلٹی. 2 جنریشنز کو آپ لوگ کمپیریزن کر کے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان میں کتنا جو ہے نا وہ ڈفرینس آیا ہے، اس حساب سے آپ لوگ سوشل موبلٹی کا تعین کرتے ہیں. دیٹ از اے انٹر جنریشنل سوشل موبلٹی. اس کے بعد اپورڈ سوشل موبلٹی. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اپورڈ اگر کوئی موو کر جاتا ہے تو جب بھی پروگرس حاصل کر لیتا ہے، تو یہاں پہ انہوں نے اگزامپل دی ہوئی کہ ایک کار جو سیلز مین ہے اگر وہ ٹوئٹا کی ڈیلرشپ کا آنر بن جائے تو ہم لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ اپورڈ موبلٹی کہیں گے. ٹھیک ہے.
اس کے بعد اس میں مزید جو ہے نا We prefer to believe that people rise and fall in social classes on the basis of their own successes and failures. لوگ ہمیشہ social classes میں اپ ورڈ یا ڈاؤن ورڈ موو کرنا یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کے اپنے سکسیسز اینڈ فیلئرس کے اوپر. اور لیکن اس کے علاوہ انسان کی اپنی سکسیس اور فیلئرس کے علاوہ ایک اور چیز جو بہت زیادہ میٹر کرتی ہے وہ ہوتی ہے پرسنل کریکٹرسٹکس. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, ان کو شوق ہوتا ہے کہ ہم لوگ سوسائٹی میں ہمارا ایک مقام ہو, ہم لوگوں نے آگے پروگرس کرنی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے 2 وقت کی روٹی چل رہی ہے تو بس ٹھیک ہے, بہت زیادہ آگے سے رینکنگ لینے کی یا وہ چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور جو بہت زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں سوسائٹل چینجز, یعنی کہ سوسائٹی میں جو چینجز آتے ہیں. ایک طرف تو ہم نے یہ دیکھا نا کہ اگر سوسائٹی میں ٹیکنالوجی آ گئی اس کی وجہ سے بھی سوشل موبلٹی لوگوں کے ہاں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ایک جب بھی کنٹری کے اندر ملک کی اکنامکلی یا سوشلی یا ٹیکنالوجیکلی بہت زیادہ پروگرس ہوتی ہے, اس سے سوشل موبلٹی اپ ورڈ موو کرنا اس کے تو مواقع پیدا ہوتے ہیں. لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ڈاؤن ورڈ بھی موو کرتے ہیں. میں نے آپ لوگوں کو جیسے اگزامپل دی تھی کہ اگر آئی ٹی سے ریلیٹڈ بہت زیادہ اگر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملی ہے, اس سے ایک طرف وہ لوگ انہوں نے بہت زیادہ اپ ورڈ موو کیا ہے جن کو آئی ٹی میں بہت زیادہ ایکسپرٹس تھے. دوسری طرف اب کیونکہ ہیومن ایفرٹس کی اب اتنی زیادہ ضرورت نہیں رہی تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو بے روزگار بھی کر دیا گیا ہے. اسی طرح سے بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپ ورڈ اور ڈاؤن ورڈ اس طرح سے موو کرتے رہتے ہیں ہماری سوشل کلاس کی لیڈر کے اندر. ایٹ دا سیم ٹائم جتنے لوگ اپ ورڈ موو کرتے ہیں ساتھ جو ہے نا ان کے ایکسپینس پہ اتنے ہی لوگ ڈاؤن ورڈ بھی موو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا کہ اپ ورڈ موو کرتے ہیں ساتھ کچھ ڈاؤن ورڈ موو کر رہے ہوتے ہیں, اس کو ہم لوگ ایکسچینج موبلٹی کہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے یہ بھی ایک ٹائپ ہوتی ہے سوشل موبلٹی کی, ہم لوگ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں اس کو کہ ایٹ دی ایکسپینس آف ادرس, یعنی کہ جب بھی جہاں پہ بھی کسی ایک انسان کو پروگرس مل رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے کوئی دوسرا بندہ ہوتا ہے جس کو ڈاؤن ورڈ موو ہونا ہی پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو سوشل کلاسز ہوتی ہیں نا اپ ورڈ اور ڈاؤن ورڈ یہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے. یہ سائیکل یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کلاس سٹرکچر اس طرح سے بالکل مینٹین رہتا ہے, ٹھیک ہے. ورنہ اگر یوں سمجھ لیں کہ اگر صرف اپ ورڈ ہی موبلٹی ہوتی رہے تو مڈل کلاسز تو بالکل ختم ہی ہو جائیں, سارے اپ ورڈ ہی موو کر جائیں. تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا, جتنے اپ ورڈ موو کرتے ہیں ساتھ ساتھ ڈاؤن ورڈ بھی موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس طرح سے کلاس سٹرکچر مینٹین ہوتا ہے, اس طرح سے بیلنس رہتا ہے. ویمنس کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے جو ہے نا سوسائٹی کے اندر موو کرنا. یہ بھی ایک چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ ازائن کر دیا جاتا ہے ہسبینڈس کا جو اسٹیٹس ہوتا ہے اسی کے اوپر. لیکن اب جو ہے نا سوشیولوجسٹ وہ بہت زیادہ اس چیز کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں کہ عورت اپنا جو خود ہے وہ کیسے سوسائٹی کے اندر موومنٹ کرتی ہے. یہ زیادہ تر وہی چیزیں جو آپ لوگوں کو میں پی پی ٹیز میں پڑھا چکی ہوں. تو خیر جو الگ چیزیں ہیں تھوڑی سی ڈفرنٹ وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں. یہاں پہ انہوں نے کیا کیا تھا, سوشیولوجسٹ جو تھے انہوں نے ان عورتوں کو اسٹڈی کیا تھا جنہوں نے ایک سوسائٹی کے اندر مقام حاصل کیا تھا, جنہوں نے لیڈرشپ بھی کی تھی, ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ اور پروفیشنل جو ایک فیلڈ ہوتی ہے اس میں انہوں نے اپنا نام بنایا تھا. اسٹڈی کرنے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ یہ ساری وہ لڑکیاں تھیں جن کے پیرنٹس نے زور دیا تھا کہ آپ نے کچھ اچیو کرنا ہے, جن کے پیرنٹس نے ان کو بہت چھوٹی عمر میں یہ بتا دیا تھا کہ آپ لوگوں نے شادی کو بھی فی الحال ایک سائڈ پہ رکھنا ہے, آپ لوگ صرف ایجوکیشن کے اوپر فوکس کریں. تو یہ چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ لڑکیوں کی جو بھی سوشل موبلٹی ہوتی ہے اس میں فیملی بہت بڑا ایک فیکٹر ہوتا ہے سوشلائزیشن کے پروسیس کے اندر. جب فیملی سپورٹ کرتی ہے تبھی ایک لڑکی جو ہے نا وہ سوشل موبلٹی کر سکتی ہے, سوسائٹی کے اندر موو کر سکتی ہے, ادروائز وہ نہیں کر سکتی. بوائز پھر بھی ہوتے ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ ہو کے وہ خود بھی کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں, لیکن جو گرلز ہوتی ہیں وہ ٹوٹلی پہلے جو ہے وہ پیرنٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں, پیرنٹس سپورٹ کریں گے تو تب, اینڈ دین آفٹر میرج وہ ہسبینڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں. موبلٹی کا اور میرج کا بھی آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے. یہ بھی ایک چیز اسٹڈی کی گئی ہے کہ سوشل سٹینڈنگ کے اوپر شادی کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. اس میں مختلف طرح سے اسٹڈی کیا گیا تھا ان عورتوں اور مردوں کو جو کہ 40s کی ایج میں تھے, اور یہ چیز سامنے آئی تھی کہ وہ لوگ جو کہ جنہوں نے شادی کی اور وہ شادی شدہ ہی رہے تھے, مطلب ان کی سپریشن نہیں ہوئی, ڈیورس نہیں ہوئی, یعنی کہ کپل ہی تھے, انہوں نے زیادہ ڈبل دولت کمائی تھی ایز کمپیئر ٹو دوز جو کہ سنگل تھے یا جن کی ڈائیورس ہو چکی تھی. اس گیپ میں ایک مین ریزن تو یہ ہے کہ جو کپل ہوتے ہیں نا وہ دونوں ہی کما رہے ہوتے ہیں, دونوں طرف سے انکم آ رہی ہوتی ہیں. تو دو طرف سے اگر انکم ہے, اگر ایک کا جو ہے نا ایک جو بندے کی اس میں سے کپل میں سے ایک کی جو انکم ہے اس کو بلز وغیرہ کے اوپر یا اخراجات پوری کرنے کے اوپر اگر ہم لوگ لگا بھی دیتے ہیں تو جو دوسرا جو اسپاؤز ہے اس کی ساری انکم سیو ہو جاتی ہے,
ٹھیک ہے, یہی وجہ ہے کہ ویلتھ جو ہے نا وہ زیادہ ڈبل جمع ہو جاتی ہے. لیکن جو ان میرڈ ہوتے ہیں یا پھر وہ لوگ جو کہ ڈائیورسی ہوتے ہیں, ان کے پاس ان کا ایسا کوئی فیکٹر نہیں ہوتا, انہوں نے خود ہی کمانا ہے, خود ہی سارا خرچ کرنا ہوتا ہے, تو وہ سیونگز زیادہ نہیں کر سکتے. تو یہ کمپیریزن کیا گیا تھا کہ جو ان میرڈ ہوتے ہیں اور جو میرڈ ہوتے ہیں نا, مین اور ویمن, وہ زیادہ دولت بچا لیتے ہیں. کیوں وہ اس طرح سے بچا لیتے ہیں؟ مین ریزن یہی ہوتا ہے کہ جو میرڈ کپلز ہوتے ہیں نا وہ زیادہ تر زور دیتے ہیں سیونگ کے اوپر. ٹھیک ہے, کہ ہم نے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے گھر کی ضرورت کو پورا کرنا ہے, ایک بندہ گھر کی ضرورت کو پورا کرے گا, دوسرا سیو کر لے گا. لیکن جو ڈائیورسی ہوتے ہیں ان کی سوشل سٹینڈنگ بہت زیادہ کم ہوتی ہے. میرج کی وجہ سے, شادی کی وجہ سے سوشل سٹینڈنگ بڑھتی ہے, لیکن ڈائیورس کی وجہ سے کم ہوتی ہے. کام کیوں ہوتی ہے؟ اس میں مختلف طرح سے فیکٹرز آ جاتے ہیں. اس میں بھی دو الگ فیکٹرز ہیں. ایک تو اگر مرد ہے, اگر وہ ڈائیورسی ہے, اس کو اگر ڈائیورس ہوا ہے, ٹھیک ہے, اگر اس نے ڈائیورس دی ہے, ان کی سیپریشن ہوئی ہے, وہ ایک الگ فیکٹر ہے, کیونکہ مرد انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, وہ اتنا زیادہ سفر نہیں کرتا. لیکن جو عورت ہوتی ہے, اگر اس کو ڈائیورس ہو جائے تو اس کے پاس چانسز کم ہوتے ہیں پیسہ کمانے کے, تو وہ زیادہ سفر ہوتی ہے, وہ زیادہ افیکٹ ہوتی ہے ڈائیورس سے. تو یہی چیز یہ بتاتے ہیں, انہوں نے پوری ایک اسٹڈی کی تھی ویڈس مین نے, وہ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر جو ڈائیورسڈ عورتیں ہوتی ہیں نا, ان کے بینیفٹس کو بھی کم کر دیا جاتا ہے. ہیلتھ کیئر بینیفٹس بہت سارے ایسے ہیں جو کہ صرف شادی شدہ عورتوں کو ملتے ہیں. انشورنس بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو کوریجز وغیرہ ہوتی ہیں, وہ بھی صرف شادی شدہ عورتوں کو ملتی ہے. تو وہ سارے بینیفٹس عورت سے لے لیے جاتے ہیں ڈائیورسڈ ہونے کی وجہ سے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ ان کی جو انکم ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے, اور ان کی جو سوشل سٹینڈنگ ہے نا وہ تھوڑی لو, یعنی کہ تھوڑی لوور کلاس پہ جو ہے نا وہ آ جاتی ہے. آگے اس میں سوشل موبلٹی کے پیٹرنز ہیں. اسٹرکچرل موبلٹی ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں, ایکسچینج موبلٹی بھی پڑھ چکے ہیں, پی پی ٹیز میں بھی پڑھ چکے ہیں, اوپر بھی اس کی تھی ایگزامپل. اسٹیٹس اٹینمنٹ موبلٹی بھی پڑھ چکے ہیں. یہ سیم وہی ہے ورڈ ٹو ورڈ جو آپ لوگوں کی پی پی ٹیز میں ہے. اسٹرکچرل موبلٹی اینڈ انڈیویجول موبلٹی, یہ سارا ورڈ ٹو ورڈ وہی ہے جو آپ لوگوں کی پی پی ٹیز میں ہے. میں یہاں پہ ریپیٹ نہیں کروں گی, لیکچر لمبا ہو جاتا ہے. ڈاؤن ورڈ موبلٹی سارا ورڈ ٹو ورڈ وہی ہے جو کہ پی پی ٹیز میں ہے. سوشل موبلٹی ان پاکستان, یہ بھی سارے کا سارا وہی ہے جو آپ لوگوں کی پی پی ٹیز میں ہے. بے شک آپ لوگ دونوں کو پی پی ٹیز کو اور ہینڈ آؤٹ کو ٹیلی کر کے دیکھ لیجیے گا, سیم ورڈنگ سیم ہے سب کچھ, اس میں کوئی بھی ڈفرینس جو ہے نا وہ نہیں ہے. اوور آل اس کا بہت زیادہ ایزی چیپٹر تھا. اس میں اگر آپ لوگ صرف پی پی ٹیز کو بھی یاد کر لیتے ہیں, اور جو میرج اور اس کا سوشل موبلٹی کی جو آپس میں ریلیشن شپ ہے نا, اس کو اگر آپ لوگ یاد کر لیتے ہیں تو بس باقی آپ لوگ پی پی ٹیز میں سے یاد کر لینا, یا اگر آپ لوگ ادھر سے کر لیں تو سیم وہی چیزیں ہیں, ڈفرینس اس میں کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ایک دو دفعہ آپ لوگ اس کو پڑھ لیجیے گا. باقی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ رٹا اس میں چلتا نہیں ہے اس میں سوشیولوجی کے اندر. باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اینڈ تھینک یو سو مچ, اینڈ چینل کو آگے شیئر بھی ضرور کیجیے گا. اینڈ اللہ حافظ.